السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ قابل احترام حضرات و خواتین، الحمدللہ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد مسجد ہدیٰ عمر آباد میں ہم سب تشریف فرما ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی پاک باز سیرت کو معلوم کرنے اور اپنے اندر بدلاؤ لانے کا ایک عظیم جذبہ اور مقصد لیے ہم سب یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے باذن اللہ۔ یہ رمضان المبارک سے پہلے کی یعنی امسال کی یہ آخری کلاس ہوگی، اور انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہم سب رمضان میں داخل ہو جائیں گے باذن اللہ۔ چونکہ عبادت کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد انشاءاللہ شوال کے مہینے میں سیرت کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا باذن اللہ، اور شروع ہونے سے پہلے واٹس ایپ کے ذریعے آپ تمام کو اس کلاس کے حوالے سے اطلاع دے دی جائے گی باذن اللہ۔ قابل احترام حضرات و خواتین، دراصل سیرت کی ہماری یہ کلاس گزشتہ 6-7 سالوں سے چل رہی ہے، لیکن امسال الحمدللہ خواتین کو شامل ہونے اور خواتین کو اس مجلس میں حاضری کا موقع ملا الحمدللہ، تو ہم نے دوبارہ ابتدا سے سیرت کی اس کلاس کی ہم نے شروعات کی، اور تقریباً تھوڑی روانگی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ہم نے بہت سارے اسباق اور سیرت کے بہت سارے پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی ہم نے کوشش کی۔ اب الحمدللہ بس مکی زندگی کے چند اہم اوراق اور مکی زندگی کے چند اہم آخری واقعات کچھ باقی رہ گئے ہیں، جو دراصل مدنی زندگی کی تیاری کی شروعات ہے، اور مدنی زندگی کے آغاز کے لیے اس مکی زندگی کے آخری چند واقعات باقی رہ گئے ہیں۔ وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ان واقعات کو ہم معلوم کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ مدنی زندگی میں داخل ہو جائیں گے، لہٰذا یہاں سے ہم رخصت ہوئیں گے انشاءاللہ۔ تو 1 مہینے 1.5 مہینے کے بعد جب دوبارہ ہماری انشاءاللہ جو ہے اس میں حاضری ہوگی، اسی جذبے اور طلب کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ یہاں موجود تمام حضرات و خواتین سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ تو ضرور حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور ساتھ میں اپنے دوست و احباب کو بھی آپ لے آئیں تاکہ اس مبارک سلسلے سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز سیرت کو معلوم کر سکیں انشاءاللہ۔ غور سے سنیے، مختصر وقت میں اب تک جو باتیں ہم نے معلوم کی، بالکل خلاصے کے طور پر سمری آف سیرہ، اب تک جو کلاسز ہم نے لی تو ان کا ایک مختصر خاکہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تاکہ وہ احباب اور حضرات و خواتین جو ابتدا سے ہمارے ساتھ رہے، میں جیسے جیسے باتیں کہتے جاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں وہ معلومات تازہ ہوں گی، اور ان معلومات کے ساتھ آپ انشاءاللہ گھر لوٹیں گے۔ اب جانتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، افضل البشر، خاتم النبیین، امام الانبیاء، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کے لیے اور نبوت کے لیے منتخب کیا، اور ایسے پیغمبر کہ جن پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، ایک ایسے پیغمبر
جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کتاب نازل فرمائی، ایک ایسے پیغمبر جن کی امت پر اللہ تعالیٰ قیامت کو بقا فرمائیں گے، اور قیامت آپ ہی کے امت پر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے، جنہیں امت محمدیہ ہم کہتے ہیں، یعنی ہم اور آپ کے وہ امتی جنہوں نے آپ کو مانا، جنہوں نے آپ کو قبول کیا، اور آپ کے وہ امتی بھی ہیں جنہوں نے آپ کو قبول نہ کیا، جو راہ راست سے اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ سب آپ کے امتی ہیں۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا نام ہے، اور آپ کے ناموں میں احمد بھی ہے، آپ کے ناموں میں الحاشر بھی ہے، آپ کے ناموں میں العاقب بھی ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند نام خود اپنی زبان مبارک سے آپ نے فرمائے، تو ان میں سے دو مشہور نام ہیں، ایک محمد ہے جو آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا، اور ایک نام احمد ہے جو بعض آسمانی کتابوں میں اسی نام سے صلی اللہ علیہ وسلم کو موسوم کیا گیا اور آپ کو یاد کیا گیا۔ جانتے ہیں دوستو آپ، اور ہم نے وضاحت بھی کی کہ آپ آنے سے پہلے عرب دنیا کی حالت کیا تھی، سیاسی حالت کیا تھی، معاشی حالت کیا تھی، اقتصادی حالت کیا تھی، دینی حالت کیا تھی، اور اخلاقی حالت کیا تھی۔ ان میں دو قابل ذکر، ایک اخلاقی حالت، اگر ہم عرب تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ان کے اندر بہت ساری اچھی عادتیں تھیں، تو وہیں پر ان سے کہیں زیادہ ان کے اندر بہت سارا اخلاقی بگاڑ پایا جاتا تھا۔ اخلاقی برائیاں اس عرب قوم میں پائی جاتی تھی۔ چند اخلاق کے اعتبار سے اچھی عادتیں تھیں، جیسے مہمان کی عزت کرنا اور سچ بولنا، اور اسی طرح سے وعدہ جو ہے کو پورا کرنا، یہ سب عرب قوم کی بنیادی جو ہے علامتیں تھی، ان کی پہچان تھی۔ لیکن ان کے اندر بہت ساری اخلاقی برائیاں تھیں۔ شراب پینے والی قوم تھی، زنا ان کے مابین بہت عام تھا، اور فحاشی ان کی پہچان تھی، اور اسی طرح سے لڑائی جھگڑا یہ ان کی خاص صفت تھی۔ تو اللہ کے نبی آنے سے پہلے عرب دنیا کی یہ اخلاقی حالت تھی۔ اور اگر دینی حالت کی بات کریں، ہم نے یہ آپ کے سامنے پوری طرح سے وضاحت کی، تو سب سے پہلے عرب کی سرزمین میں بتوں کو لے آنے والا یہ عمرو بن لحی تھا، جس نے یمن سے متاثر ہو کر، یمن والوں سے متاثر ہو کر بتوں کو اس نے عرب کی سرزمین میں داخل کیا، اور ہبل نامی بت کو سب سے پہلے مکے کی سرزمین میں لا کے گاڑا۔ اس کے بعد یہ لات، یہ عزا اور دیگر بہت سارے بت اس نے کعبۃ اللہ کے اطراف میں لا کے کھڑا کر دیے، اور آہستہ آہستہ عرب کی سرزمین میں بھی بت پرستی عام ہونے لگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو بت پرستی کے ماحول میں آپ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدہ آمینہ بنت وہب تھیں، اور دادا اور اس والد محترم عبداللہ بن عبد المطلب تھے، چچا ابو طالب بن عبد المطلب تھے، اور خصوصیت کے ساتھ جو نام اہل علم ذکر کرتے ہیں، آپ کے دادا محترم جو بے حد اپنے پوتے سے محبت کیا کرتے تھے، وہ عبد المطلب ہیں جو اپنے پوتے سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ پیدا ہوئے تو یتیم کی حالت میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی تو ماں آمینہ بنت وہب کی گود میں آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بچپن میں اللہ کے نبی کو چند عورتوں نے دودھ پلایا جنہیں مرضعات کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو دودھ پلانے والی امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے 4 ناموں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دودھ پلانے والی آپ کی والدہ آمینہ بنت وہب ہیں، اور اس کے بعد آپ کو دودھ پلانے والی ابو لہب کی لونڈی جنہوں نے انہیں آزاد کر دیا، یہ سویبہ ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ کو دودھ پلانے والی عورتوں میں بنو سعد کی رہنے والی ایک نیک خاتون حلیمہ سعدیہ ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، اور چوتھی خاتون نام تو ذکر نہیں کیا اہل علم نے، لیکن کہا کہ بنو سعد ہی کی ایک عورت نے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا، اس عورت نے اللہ کے نبی کو بھی دودھ پلایا۔ تو مشہور 3 نام ہے، ایک آپ کی والدہ آمینہ، اور دوسرے سویبہ،
اور تیسرے حلیمہ سعدیہ، ان 3 عورتوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن خصوصاً شروع کے 4 سال کہاں گزرے؟ بنو سعد نامی ایک دیہات میں اللہ کے نبی نے اپنے بچپن کو گزارا، اپنے بھائی بہن کے ساتھ کھیلتے کودتے ہوئے اللہ کے نبی نے اس مرحلے کو پار کیا۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مرحلے میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جسے شق صدر کہتے ہیں، کہ اپنے بھائی کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے ایک کھیت میں، ایک زمین میں، تو اچانک فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، آپ کو زمین پہ لٹاتے ہیں اور آپ کے سینے کو چاک کرتے ہیں، تو اور اسی طرح سے علم و حکمت سے بھرا جو سونے کا جو تشت تھا، اس تشت کو آپ کے سینے میں اونڈیل دیتے ہیں، اور جو شیطان اور ابلیس کا حصہ تھا اللہ کے نبی کے دل مبارک سے، سینے مبارک سے اس کو نکال کر ڈال دیا جاتا ہے، اور زمزم کے پانی سے اللہ کے نبی کے دل مبارک کو، مبارک دل کو دھویا جاتا ہے۔ اور یہ بچپن میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور دوسرا واقعہ جو بالکل اسی طرح کا واقعہ کب پیش آیا؟ سفر معراج کے موقع پر، جس کی ابھی قریب میں ہم نے وضاحت کی، تو گویا کہ مشہور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو 2 مرتبہ چاک کیا گیا، 2 مرتبہ پھاڑا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں علم و حکمت سے بھرا ایک جو تشت تھا سونے کا، اس تشت کو آپ کے سینے میں اونڈھا کر دیا گیا۔ تو بچپن میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 4 سال کی مدت مائے حلیمہ کے پاس آپ گزارتے ہیں، اور پھر وہ لا کر آپ کی والدہ آمینہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور 2 سال ماں آمینہ کے یہاں آپ پرورش پاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے، آپ کی والدہ آمینہ بنت وہب بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب آپ کو سنبھالتے ہیں اور بہت درجہ اپنے پوتے سے محبت کرتے ہیں، بلکہ عبد المطلب کی پہچان عرب قوم میں یہ تھی، آپ سرپنچ تھے، لوگ آپ کو کعبۃ اللہ کے متولی کہتے تھے، اتنی عزت تھی عبد المطلب کی، اور آپ کی خاص جگہ تھی جہاں آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ، جب دادا عبد المطلب بیٹھتے تو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی گود میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور کبھی عبد المطلب نہ ہوتے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی جگہ بیٹھ جایا کرتے۔ اس وقت آپ کی عمر 6-7 سال تھی بس دوستو، اور جب آپ کی عمر 8 سال ہوتی ہے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہوتا ہے، اور اس کے بعد سبحان اللہ ابو طالب نے آپ کو سنبھالا، آپ کی پرورش کی، آپ کو پیار و محبت دی، باپ کا سایہ دیا اور دادا کا لاڑو پیار دیا، اور سبحان اللہ حد درجہ مہربان تھے چچا ابو طالب اپنے بھتیجے کے حق میں۔ اور ایسا رشتہ وہاں سے شروع ہوا۔ اللہ کے نبی کی عمر 8 سال تھی، اور جب اللہ کے نبی کی عمر 50 سال ہوئی تو 40 پر 2 سال تک یہ سلسلہ چلا، اور ہم نے ابھی قریب میں معلوم کیا کہ اللہ اکبر، شعب ابی طالب، ابو طالب کی گھاٹی سے جب اللہ کے نبی باہر آتے ہیں تو وہیں پر آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے۔ 40 پر 2 سال ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا، اور خاص کر دعوت کے مرحلے میں، دعوت کے میدان میں ایک مضبوط بازو تھے، ایک مضبوط دیوار تھے یہ ابو طالب، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ جب بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے نام جو بکریاں ہوا کرتی تھی، ان بکریوں کو درہم و دینار کی اجرت پر آپ ان بکریوں کو چرایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں حکمت رکھی کہ انبیاء بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے تاکہ آگے انہیں قوم کو سنبھالنا ہے، قوم کے لیڈرشپ کو سنبھالنا ہے، قوم کی سرداری کرنی ہے۔ اور جب ایک بندہ بکریوں کو چراتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لے گا اور حکمت سے کام لے گا تو یہی وہ عظیم صفات ہیں جو یہ قوم کو آگے بڑھانے میں، قوم کی سرداری اور سربراہی کرنے میں یہ عظیم صفات معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے کہا اکثر انبیاء بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جو بکریاں چرانے میں کامیاب ہو جائیں وہ صابر ہوگا، وہ متحمل ہوگا، وہ باحکمت ہوگا، اور اس کے اندر صبر کا غیر معمولی جذبہ ہوگا، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ تو بچپن میں آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، جوانی کے مرحلے میں چچا ابو طالب کے ساتھ سیریا کا سفر کرتے،
تجارت کی غرض سے، اور سبحان اللہ آپ نے بڑی امانت داری سے اور سچائی سے آپ نے تجارت کا جو سفر شروع کیا، اور اس قدر آپ کے چرچے ہونے لگے، مائے خدیجہ نے آگے بڑھ کر سبحان اللہ اپنے غلام میسرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑا مال پیش کیا تاکہ آپ مائے خدیجہ کا مال لے کر تجارت کریں۔ آپ تجارت کرنا شروع کرتے ہیں، بڑے امانت دار تھے، تاجر تھے، بڑے سچے تھے آپ، اور جو تاجر تجارت و امانت داری کو اختیار کرے گا غیر معمولی برکت اللہ عطا فرماتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی برکت دی، آپ کے چرچے ہونے لگے۔ مائے خدیجہ نے بھی آپ کی دینداری کو دیکھا، امانت داری کو دیکھا، وفا شعاری کو دیکھا، سچائی کو دیکھا، آپ سے متاثر ہوئی اور نکاح کا پیغام بھیجا، اور مائے خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی سے نکاح کرتی ہیں جب آپ کی عمر 25 سال ہوتی ہے اور مائے خدیجہ کی عمر 40 سال ہوتی ہے۔ تو یہاں سے اس ازدواجی زندگی کا دور شروع ہوتا ہے، اور وہیں پر ہم دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ازدواجی زندگی میں سبحان اللہ 25 سال آپ مائے خدیجہ کے ساتھ رہے، بڑے مضبوط بندھن تھے اللہ کے نبی اور مائے خدیجہ کے درمیان، اور ایسی محبت تھی اور ایسا پیار تھا ان دونوں کے درمیان کہ مائے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی 11 ازواج مطہرات تھیں، لیکن سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائے خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی آپ کا ذکر خیر کیا کرتے تھے، کیونکہ دعوت کے مرحلے میں سب سے زیادہ اگر کسی نے آپ کا مضبوط سپورٹ کیا اور سہارا کیا، سہارا بنے خاص کر ابتدائی مرحلے میں، تو مائے خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے تھے تقریباً بچے مائے خدیجہ سے ہی ہوئے، اور آپ کے جو پہلے بیٹے ہیں نام قاسم ہے، اسی لیے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، اور اسی طرح سے آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، جن کو طیب بھی کہا جاتا ہے، جن کو طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ کے 2 لقب ہیں، ایک طیب ہے اور ایک طاہر ہے، اور اسی طرح سے آپ کی 4 بیٹیاں ہیں جو مائے خدیجہ سے پیدا ہوتی ہیں، ایک کا نام حضرت زینب ہے، اور دوسرے کا نام ام کلثوم ہے، تیسرے کا نام رقیہ ہے، چوتھے کا نام حضرت فاطمہ ہے، اور تقریباً 6 بیٹے مائے خدیجہ سے ہوتے ہیں، اور ایک بیٹے ماریہ قبطیہ سے ہوتے ہیں، جو مدنی زندگی میں انشاءاللہ اس معاملے کو ہم ذکر کریں گے۔ ماریہ قبطیہ سے ابراہیم کی ولادت ہوتی ہے رضی اللہ عنہ۔ تو بہرحال مائے خدیجہ سے یہ 6 اولاد کی ولادت ہوتی ہے۔ دوستو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے مرحلے میں تھے نا، تو بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے، صرف میں ٹاپکس بولتا ہوں، دیکھیے غور سے سنیے۔ جب اللہ کے نبی جوانی کے مرحلے میں تھے تو کعبۃ اللہ میں سیلاب آیا، کعبۃ اللہ میں سیلاب آیا ہے کہ نہیں، جس سے کعبۃ اللہ کی دیواریں گر گئیں۔ مکے میں ایسا زبردست سیلاب آیا کہ مکے کی کعبۃ اللہ کی دیواریں گر گئیں۔ قریش نے اپنا حلال مال جمع کیا، اپنا حلال مال جمع کر کے دوبارہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلے والوں کو، قبیلے کے سرداروں کو جمع کر کے حجر اسود کو دوبارہ اس کے مقام پہ آپ نے لوٹایا۔ تو سبحان اللہ یہ عمل جو جاری ہوتا ہے یہی جوانی کے مرحلے میں ہوتا ہے۔ جوانی کے مرحلے میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے، جو واقعہ کے خیر کے سلسلے میں نہیں، برائی کے سلسلے میں ایک زبردست لڑائی ایک مدت تک لڑی جاتی ہے، جسے اہل علم نے جنگ فجار سے تعبیر کیا۔ جنگ فجار یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑی جانے والی جنگ تھی، جو قریش اور دیگر قبائل کے درمیان یہ لڑائی لڑی گئی، اور ایک مدت تک یہ لڑائی جاری رہی۔ جب اللہ کے نبی جوان تھے تو اسی مرحلے میں یہ واقعہ بھی پیش آتا ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ کے نبی جوان تھے تو اس موقع پر ایک اہم واقعہ رونما ہوتا ہے، وہ واقعہ یہ کہ عرب کے چند سنجیدہ لوگ اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے یہ کوشش کی، ہم مکے کی سرزمین سے ظلم کا خاتمہ کریں گے، مظلوم کا سہارا بنیں گے، ظالم کے ہاتھ کو روکیں گے اور ہر ایک کی مدد کریں گے۔ یہ سوچ لے کر چند جو ہے قریش اور مکے کے سردار آگے بڑھتے ہیں، وہ ایک کمیٹی بناتے ہیں، وہ ایک انجمن بناتے ہیں۔ اس انجمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوتے ہیں، اور یہ بڑی بابرکت انجمن تھی، یہ بڑی بابرکت کمیٹی تھی۔ اس کمیٹی کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو سبحان اللہ ظلم سے روکنا اور مظلوم کی مدد کرنا اور پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا اور حق کے سلسلے میں لوگوں کا ساتھ دینا، یہ اس کمیٹی کا نیک مقصد تھا دوستو۔ اور اللہ کے نبی بنائے جانے کے بعد بھی اس کمیٹی کا ذکر کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اگر آج بھی اس کمیٹی میں مجھے شرکت کی دعوت دی جائے تو میں ضرور حاضر ہوتا۔ تو یہ چند اہم واقعات ہیں جو جوانی کے مرحلے میں پیش آئے۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 40 سال اور 6 مہینے کی
کی ہوتی ہے تو غار ہرا میں آپ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، جو پہلی وحی تھی جو جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، کتاب اللہ کی چند آیات کریمہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور آپ سے کہا اے محمد پڑھیے، تو محمد نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، 3 مرتبہ یہی کہا اور آپ کے سینے مبارک کو اپنے سینے مبارک سے دبوچا اور کہا کہ پڑھیے، اور 3 مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں جو آپ پر پہلی بار نازل ہوتی ہیں سورہ علق کی، تو ان جو ہے آیات کریمہ کے ساتھ آپ غار ہرا سے لوٹتے ہیں، ماں خدیجہ کے پاس جاتے ہیں، گھبراہٹ کا ذکر کرتے ہیں، پہلی بار وہی نازل ہوئی، ایک غیر معمولی واقعہ جو آپ کی زندگی میں پیش آیا، آپ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ انسان تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں خدیجہ آپ کو تسلی دیتی ہیں، تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی ایک مدت کے بعد، چند مہینوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد آپ پر جو ہے دوسری وحی نازل ہوتی ہے سورہ مدثر کی شکل میں۔ وہاں سے اللہ کے نبی کو باقاعدہ یہ حکم دیا جاتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل اوڑھ کر سونے والے کھڑے ہو جائیے، اب آپ اپنا کام شروع کیجئے، آپ کا کام لوگوں کو جہنم سے ڈرانا ہے اور جنت میں پہنچانا ہے اور جنت کا راستہ دکھانا ہے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے رب کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیجئے، کلمہ توحید کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیجئے۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ 3 سال چھپ چھپ کر لوگوں کو آپ دعوت دینے لگے، اپنے قریبی دوستوں رشتہ داروں سے آپ ملاقات کرتے، ان کی ذہن سازی کرتے اور انہیں موحد بنانے کی کوشش کرتے اور نار جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے۔ ماں خدیجہ آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کرتی ہیں، حضرت ابوبکر آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کرتے ہیں، اور حضرت علی آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کرتے ہیں رضی اللہ عنہم، پھر ابو ذر الغفاری، عبداللہ بن مسعود اور عمار رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جو ابتدا میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں اسلام قبول کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ 3 سال گزر جاتے ہیں نبی بنائے جانے کے بعد۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ ہجر کی آیت کریمہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین اور سورہ شعراء کی آیت کریمہ وانذر عشیرتک الاقربین جیسی آیت کریمہ اللہ نازل فرماتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ کے نبی باقاعدہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کر کے، خاندان والوں کو جمع کر کے ببانگ دہل بلند آواز سے آپ تمام لوگوں کے سامنے توحید کا پرچار کرتے ہیں، توحید کا اعلان کرتے ہیں، اور وہیں سے جہری دعوت یعنی کھلم کھلا دعوت دینے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی نے کھلم کھلا دعوت دینا شروع کیا، وہاں سے اذیتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ کے نبی کو ستایا گیا، صحابہ کو آزمایا گیا، صحابہ کو تکلیفیں دی گئیں، قدم قدم پر صحابہ کے راستے میں ان دشمنان اسلام نے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی اور حد سے زیادہ انہوں نے سازشیں کی، کبھی ابو طالب سے شکایت کیے اور کبھی ابو طالب کو دھمکی دینے لگے اور کبھی اللہ کے نبی پر جھوٹے جھوٹے الزامات لگانے لگے اور کبھی اللہ کے نبی کا اور مسلمانوں کا اور کتاب اللہ کا مذاق اڑایا اور کبھی اللہ کے نبی سے ایسے سوالات کرنے لگے جو انسانی طاقت سے ماورا ہے، اور کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دے کر اس راستے سے روکنے کی اور دعوت سے روکنے کی ان مشرکین مکہ نے ناپاک سازش کی، اور ہر سازش میں وہ ناکام نکلے، کیونکہ جیسے جیسے یہ لوگوں کو روکتے گئے، اللہ اکبر، اللہ کا کرشمہ، یہ قدرت کا کرشمہ اور اسلام کا کرشمہ ہے کہ اسی قدر لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ الحمدللہ۔ تو یہ کے بعد دیگریں اللہ کے نبی پر اور صحابہ پر آفتیں آئیں، تو اسی کا یہ سلسلہ تھا۔ ابو طالب کی گھاٹی میں اللہ کے نبی کو 3 سال تک آپ پر ایمان لانے والوں اور آپ کے خاندان والوں کو، خاص کر بنو عبد المطلب اور بنو عبد شمس، ان 2 خاندان والوں کو اس ابو طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک بائیکاٹ کر کے ان کو وہیں پر جو ہے رکھا گیا، اور گھٹن کی زندگی 3 سال تک مسلمانوں نے گزاری۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ 3 سال کے بعد سبحان اللہ اس ابو طالب کی گھاٹی سے باہر آتے ہیں، ابو طالب کی وفات ہوتی ہے اور اس کے فوری بعد ماں خدیجہ کی بھی وفات ہوتی ہے۔ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی تڑپ لے کر طائف جاتے ہیں، اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ ہمارے سامنے واضح ہے دوستو۔ حد سے زیادہ طائف والوں نے آپ کو تکلیف دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 پر 3 سالہ زندگی میں سب سے زیادہ کوئی بھاری دن تھا،
وہی طائف کا دن تھا جس طائف کے دن میں کو ان طائف کے اوباشوں نے، نوجوانوں نے اللہ کے نبی کو اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا، آپ کے جسم مبارک کو خون سے لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل کر دوبارہ مکہ آتے ہیں، اور اسی درمیان بلکہ ابو طالب کی گھاٹی سے پہلے جب مسلمان بالکل کراہ رہے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی نے چند صحابہ کو اجازت دی جن کا مکے میں رہنا بہت مشکل تھا، آپ نے اجازت دی حبشہ کی سرزمین جا سکتے ہیں۔ پہلی بار چند صحابہ ہجرت کرتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد فوری خبر ملتی ہے کہ مکے والوں نے مکے والے سب اسلام قبول کر لیے، یا یہ خبر ملتی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے مورتیوں کی تعریف کر دی۔ قصہ غرانیق کا واقعہ پیش آتا ہے، وہاں سے لوگ نکل کر مکہ آ جاتے ہیں، سارا مکہ مسلمان ہو گیا۔ یہ جھوٹی خبر جب پھیلتی ہے تو حبشہ سے مسلمان مکہ آ جاتے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ جھوٹی خبر تھی، تو پھر اللہ کے نبی اجازت دیتے ہیں، تو دوسری مرتبہ پھر مسلمان چند مسلمان ہجرت کرتے ہیں وہی مکہ سے حبشہ۔ تو سبحان اللہ یہ واقعات رونما ہوتے ہیں دوستو۔ تو طائف کی وہ عظیم اذیتیں اور اسی طرح سے ابو طالب کی گھاٹی میں جو آپ کو تکلیفیں دی گئی، ایک کے بعد دیگرے اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسے واقعات رونما ہوئے، تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے انعام کا فیصلہ فرمایا جو اب تک کسی نبی کے ساتھ اللہ نے نہ فرمایا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو راتوں رات مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان کا سیر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کرایا۔ آپ مکہ سے بیت المقدس براق کے ذریعے جاتے ہیں، اور پھر بیت المقدس سے آپ ساتوں آسمان کا سفر کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے ملاقات کرتے ہیں، دجال کو دیکھتے ہیں، اور بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے جو اس سے پہلے کی کلاسز میں معراج کے سلسلے میں تفصیل سے پورا واقعہ ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ تو اس کے اور اسی طرح سے اس سے پہلے ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ کے رشتے زوجیت میں جو ام المؤمنین آتی ہیں وہ سودا بنت زمعہ ہے رضی اللہ عنہا، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کیا۔ یہ چند واقعات تھے دوستو جو اس سے پہلے کی کلاسز میں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ انشاءاللہ اس کے بعد مدنی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ ہم تمام سے اپیل کرتے ہیں، یہ بڑی مبارک کلاس ہے دوستو، یہ مبارک کلاس کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں ہم رحمت للعالمین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس روئے زمین کی سب سے بہترین شخصیت اور سب سے بہترین انسان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو بیٹھنے والے سب مبارک ہیں، اور بیٹھنے والے اور سننے والے سب اللہ کے نزدیک بڑے مبارک ہیں اور بہت اچھے ہیں دوستو۔ تو لہٰذا اس خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے گا، اور آنے والے رمضان کے بعد کی کلاسوں میں بھی آپ کی حاضری ہونی چاہیے انشاءاللہ، اور امید کرتے ہیں کہ اسی نیت سے آپ یہاں سے اٹھیں گے۔ رمضان کا بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے دوستو، ہم اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں کہ دوبارہ اس نے ہمیں سنہرا موقع عطا کیا کہ سیرت کی کلاسوں میں، دین کے پروگرام میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں نا، حاضر ہونے کا مقصد جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ میرے اور آپ کے دل میں نرمی آئے، میرے اور آپ کے دل کی دنیا بدلے، ہم اور آپ نیکی سے قریب ہو جائیں، اللہ سے قریب ہو جائیں، عبادات سے قریب ہو جائیں، سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر لیں۔ تو لہٰذا پاک ہو کر ہم رمضان میں داخل ہوں گے دوستو، تاکہ رمضان کی پاکی سے ہم سب مالا مال ہو جائیں، رمضان کی برکتوں سے ہم سب مالا مال ہو جائیں، رمضان کی بھلائیوں سے ہم سب مالا مال ہو جائیں۔ ہمت رکھیے گا، پوری ہمت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس رمضان میں داخل ہوں گے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوبارہ سنہرا موقع عطا کر رہا ہے۔ لہٰذا دوستو غفلت میں نہیں گزارنا، لاپرواہی میں نہیں گزارنا، رمضان کو عام موسم کی طرح نہیں گزارنا، روزے کا اہتمام کرنا، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا، ذکر و اذکار کی پابندی کرنا، اور اللہ کی راہ میں خوب صدقہ و خیرات کرنا، اور اپنے دل کو بار بار پاک کرنا، اور ایسے پاک کرنا چاہیے آنے والے 11 مہینے میں بھی اللہ کی مرضی پر ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو معلومات ہم نے حاصل کی ہیں اے اللہ ان معلومات کو تو ہمارے ذہنوں میں محفوظ فرما، جو نصیحتیں اے اللہ اس کلاس سے ہم نے حاصل کی ہیں ان نصیحتوں کے مطابق اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے خیرات سے تو ہم سب کو مالا
مال فرما، رمضان کی برکتوں سے تو ہم سب کو مالا مال فرما، رمضان کی صحیح معنی میں قدر کرنے والے بندوں اور بندیوں میں اے اللہ تو ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان دے، ہمیں قوت دے، ہمیں صحت دے، ہمیں وہ حوصلہ دے کہ ہم رمضان کی صحیح معنی میں قدر کرنے والے بن جائیں۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما، امن والی، چین والی، نعمتوں والی، ایمان والی، صحت والی اور تقوی والی زندگی اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ تیرے حبیب کی سنتوں پر اے اللہ تو ہم سب کو باقی رکھ، اور تیرے حبیب کی سیرت پر اور تیرے حبیب کی سنتوں پر اے اللہ تو ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ابھی چند سوالات ہم کر رہے ہیں، تھوڑا انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جواب دینے کی کوشش کریں گے، چونکہ وقت بھی کم ہے